تو 3 دن وہاں پر حضور کے دیدار کے لیے ترستے رہے، لیکن جب زندہ اس حالت کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ علی رحمہ کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جاگتے ہوئے نصیب ہوئی تھی نا، اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہ عقیدہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا، یہ تاجدار صداقت نقش بندیوں کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ دیا ہے۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر جب میں دنیا سے تشریف لے جاؤں تو میرے اس جسم کو، میری میت کو کیا کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر رکھ دینا، اور اے علی، وصیت بھی کس کو کی؟ علی کو کی، مولا علی کو کی تھی۔ مولا علی، آپ نے اندر سے اجازت لینی ہے اور یہ عرض کرنا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ آپ کا ساتھی، آپ کا غلام، آپ کا ابو بکر باہر ہے، وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، اگر اندر سے اجازت ملے، آواز آئے، پھر مجھے اندر دفن کرنا، ورنہ اگر آواز نہیں آتی، اندر سے اجازت نہیں ملتی، پھر مجھے مسلمانوں کے وہ قبرستان جنت البقیع میں یا کہیں اور دفن کر دینا، اندر سے اجازت ضرور لینا۔ گویا کہ ابو بکر کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور کی اجازت جو ہے نا، حالانکہ مولا علی بھی کہہ سکتے تھے اے پیارے صدیق آپ کو کیا ہو گیا، حضور تو چلے گئے، وہ تو قبر کے اندر ہیں، بھلا قبر کے اندر رہنے والا بھی کوئی اجازت دے سکتا ہے، اندر سے بھی بھلا آواز آ سکتی ہے۔ تو جیسا عقیدہ غلام کا ہوگا ویسے ہی آقا وہی معاملہ فرماتے ہیں۔ ابو بکر کا یہ عقیدہ تھا حضور اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے، اور پھر اندر سے آواز آئی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، یہ بالکل بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ وہ لوگ جو بخاری کرتے ہیں، تو میں بالکل یہ بات میں ضرور کہتا ہوں، آتی نہیں جن کو بخاری، آتا ہے بخار ان کو۔ یہ حدیث پڑھ کے ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر بالکل زندہ ہے؟ اور یہاں تک کہ یہ حدیث مبارکہ باقاعدہ یہ موجود ہے کہ جو کوئی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے نا، درود پاک پڑھتا ہے، اگر کہیں سے بھی وہ پڑھے، جس انداز کے ساتھ بھی پڑھے، فرشتے درود پاک جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں یہ فرما گئے تھے، جو کوئی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو میں اس کا قبر کے اندر میں خود اس کا درود سنوں گا بھی، اور میں اس کا جواب بھی میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خیر اس کی بہت ساری اور بھی اس طرح کی احادیث ہیں، تو خیر یہ کبھی پھر موقع ملا تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے میں یہ ضرور عرض کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی التجاؤں کو سنتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، امام بخاری نے بھی حاشیے کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی بھی سائل اپنی التجا اگر وہ پیش کرنا چاہیے حضور کی بارگاہ کے اندر، یہ آیت مبارکہ گواہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اگر کوئی بھی گنہگار اپنے گناہوں کے اندر آلودہ ہو جائے، اب وہ معافی طلب کرنا چاہتا ہے کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اللہ نے طریقہ کار یہ بتایا، وہ کیا کرے؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ جاؤکا فاستغفر اللہ، وہاں پر جا کر استغفار کرے، وہاں پر استغفار کرے، واستغفر لہم الرسول، اگر وہاں سے اگر معافی مل جاتی ہے، لوجد اللہ، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ کو پائے گا تواب الرحیم، بڑا ہی توبہ کو قبول کرنے والا، وہ بڑا ہی رحیم اور کریم پائے گا۔ تو خیر یہ بہت ساری آیات اور احادیث ہیں۔ حضرت رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ التجا کی، حضور میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں صرف روضہ رسول کی زیارت نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال کر باقاعدہ آپ کے سوال کا سلام کا جواب بھی دیا، اور حضور کا دیدار بھی نصیب ہوا جاگتے ہوئے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا کہ کتا کب وہاں سے اپنی جگہ سے ہٹے، چونکہ میں دائیں طرف ہوتا ہوں، بائیں طرف ہوتا ہوں، کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو انتظار کرتے رہے کب یہ کتا اپنی جگہ سے ہٹے، اور میں اس کو پتھر مارتا ہوں، کہیں میں اس کو حقیر جانتے ہوئے کہیں اس کی تذلیل نہ ہو جائے۔ اتنا آپ کے اندر اللہ کی مخلوق کی محبت تھی کہ اللہ کی مخلوق میری وجہ سے کوئی بھی پریشان نہ ہو۔ یہ ہے نسخہ کہ جو کوئی شخص
اپنے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے نا یہ میری کنبہ ہے، یہ میری کنبہ ہے، جو کوئی بھی ان سے پیار کرے گا ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ سے پیار کر رہا ہے۔ ہر بندہ چونکہ اللہ کا بندہ ہے، اگر وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ سے پیار کیا ہے۔ من احب للہ، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص کسی سے محبت نہیں کرتا مگر اس نے اللہ سے ہی محبت کی ہے، کوئی شخص کسی سے پیار نہیں کرتا مگر اس نے اللہ سے ہی پیار کیا ہے۔ تو خیر یہ بہت ساری حدیث، تو میں عرض کر رہا تھا آپ نے جو نسخہ جو دیا ہے نا اپنے اس مقام ولایت تک پہنچنے کا جو نسخہ دیا ہے وہ نسخہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں انتظار کرتا رہا جب وہ کتا اپنی جگہ سے نہ ہٹا، عصر کا وقت تھا، وقت بھی تھوڑا تھا، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو اس کتے کو ذرا زبان دے دے، میں اس کے ساتھ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ ذرا کلام کرنا چاہتا ہوں، میں سے ذرا بات تو کر لوں کہ کتے تو ذرا ہٹ جا، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ دعا کی تو کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا کر دی۔ یہ مقام ہے حضرت پیر کبیر علی رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب کتے سے میں ہم کلام ہوا، اے کتے تو میرے رستے سے ہٹ جا، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں، اگر میں اس کھیتوں کے اندر اگر جاتا ہوں کیچڑ ہے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اتنا وقت نہیں کہ میں پانی سے دھو کر غسل کر کے کپڑے دھو کر پھر دوبارہ میں نماز پڑھوں، تو ذرا رستے سے ہٹ جا۔ اب آپ فرماتے ہیں کتے نے بات ایسی کر دی، ایسی بات کر دی کہ بس وہی وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کر دیا، کتے کی اس بات نے مجھے وہ کام دے دیا، وہ عمل دے دیا کہ بس میری زندگی جو ہے نا وہ سنور گئی۔ اللہ اکبر، یہ وہی وقت تھا کہ جب کسی نے کیا خوب کہا کہ بڑے بڑے آئے اور وہ آ کر لے کر بھی چلے گئے، کئیوں کی عمر گزر گئی وہ اسی طرح کے ویسے کے ویسے رہ گئے۔ اللہ اکبر، تو یہ بڑے بڑے نصیبوں کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ کوئی تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ لے جاتا ہے، کوئی ساری زندگی اپنی گزار دیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ تو یہاں پر ادھر محبت اگر اس کے اندر اخلاص اگر پیدا ہو جائے، اللہ اس کو پتہ نہیں کیا کچھ عطا کر دے، بس ادھر پیار پیدا کر لیں، ادھر حب پیدا کر لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کتے نے بات ایسی کر دی، ایسی بات کر دی کہ بس اسی وقت میری اندر کی دنیا جو ہے نا وہ بدل گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتے نے مجھے یہ کہا کہ اے رفاعی، اگر تو یہاں پر آ کر اگر کپڑے اگر تیرے خراب بھی ہو جائیں گے نا تو اس کو دھو کر تو دوبارہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ جان لے اگر مجھے حقیر جانتے ہوئے، مجھے کمتر سمجھتے ہوئے، میری تذلیل کرتے ہوئے اگر تو یہاں سے گزرا نا تو سمندروں کے سمندر بھی اس تکبر کی وجہ سے تیرے دل کو بھی پاک نہیں کر سکتے، کپڑے تو پھر تیرے پاک ہو جائیں گے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو مجھے حقیر نہ سمجھنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، تو اپنے رستے سے ذرا ہٹ جا۔ تو اس کتے نے آگے سے جب یہ جواب دیا، آپ فرماتے ہیں بس میں نے اتنا سننا تھا، اور اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گزر کر جب میں گیا نا نماز پڑھنے کے لیے، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا، نمازیں تو میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، میں نے سجدے میں نے پہلے بھی کیے تھے، قیام و رکوع میں نے پہلے بھی کیے تھے، لیکن جب اس کتے کی جو بات کا اثر جو میرے دل کے اوپر ہوا تھا نا، آپ فرماتے ہیں جب میں اس کے بعد جب میں نماز پڑھی، جب میں نے سجدہ کیا، وہ ایسا سجدہ تھا کہ بس میرا دل ہی نہیں کرتا تھا میں سجدہ اللہ کی بارگاہ سے میں اٹھا لوں، بس میرا دل کرتا تھا میں سجدہ میرا سر ہو اللہ کی بارگاہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نسخہ ہے، ہر شخص اپنے آپ کو دوسرے سے بات ہے، اس کو سنبھالو، عاجزی اور انکساری پیدا کر لے۔ جو شخص عاجزی اور انکساری پیدا کر لے گا، اور یہ جو بزرگان دین کے جو سلسلے ہیں، سلاسل ہیں، وہ ایک ہی سبق دیتے ہیں، ایک ہی سبق، فیض حاصل کرنا ہے نا، دوسروں کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھے، کسی کو بھی حقیر تر نہ سمجھے، کسی کی تذلیل نہ کرے، کسی کی کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کیوں یہ ارشاد فرمایا اولاد ہے ماں باپ کا حق ادا کرے، وہ اتنی عاجزی اور انکساری پیدا کر لے، اتنی عاجزی اور انکساری ادھر طالب علموں کو، اساتذہ کے لیے، اور ادھر تمام دیگر جتنے بھی یہ بندے ہیں ان کو عاجزی اور انکساری کا جو حکم دیا گیا ہے نا، کہ وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ان بندوں پر وہ راضی ہو جائے، خوش ہو بے جائے۔ شک۔ تو یہ نسخہ ضرور اپنے دلوں میں باندھ دیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، دوسروں کو اپنے سے جب آپ بڑا سمجھیں گے اللہ آپ کو خود بخود بڑا کر دے گا، سبحان اللہ، اللہ آپ کا مرتبہ اور مقام خود بخود بڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس محفل کا سجانا اور سجنا اور سجانا، اور جن اپنے سلمان نے یہ محفل پاک سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو اعمال صالحہ کے ساتھ مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ دین کی، دنیا کی جتنی بھی خیر و برکات ہے اللہ پاک عطا فرما دے۔ اور چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، تمام احباب صلاۃ والسلام ہم پڑھیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، لنگر ہوگا، کوئی بھی لنگر کے بغیر نہ جائے۔